بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، دا 4 پلر اسکلز پر میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کریں گے کہ جی آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ٹیکس ایڈمنسٹریشنز اور ریفارمز۔ اس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ یہ ٹاپک ویسے نارملی طور پہ آپ کو اس کا ریٹن فارم میں آپ کو کہیں ملے گا نہیں۔ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو اور مینجمنٹ بیس ٹاپک ہے جو کہ پیورلی جس کا تعلق ایف بی آر کے انٹرنل میٹرز کے ساتھ ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں اس کا تعلق ایف بی آر اور پبلک کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن یہ جو ٹاپک ہے یہ پیورلی ایف بی آر کے انٹرنل معاملات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہاں، اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ ایف بی آر سے باہر عام لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ آج ہم لوگ ٹیکس ایڈمنسٹریشن اور اس کے ریفارمز کے بارے میں پڑھیں گے، اور اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ یہ تمام انفارمیشن جو ہے یہ ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ آفیشیلی طور پہ اویلیبل ہے۔ آپ لوگ وہاں سے اس کو لے سکتے ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے ایگزام کے لیے اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ نارملی طور پہ بہت سی بکس میں اس ٹاپک کو لے کے بہت سی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، کچھ ٹھیک ہیں کچھ نہیں ٹھیک ہیں، کچھ ایگزیجریٹڈ ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ یہی جو یہ ٹاپک آپ کو جو میں پڑھا رہا ہوں اسی کو آپ غور کریں، اور ان شاء اللہ اسی میں سے ہی پیپر میں سے کوشچن آئیں گے۔ ایون کہ مجھے بھی جہاں تک یاد پڑتا ہے میری دفعہ 3-4 کوشچنز آئے تھے، وہ اسی میں سے آئے تھے۔ تو جی شروع کرتے ہیں کہ واٹ از ٹیکس ایڈمنسٹریشن ریفارمز۔ تو یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جی اس کی 3 چیزیں ہم لوگ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ وہ 3 اسپیکٹس کیا ہیں؟ ٹیکس ایڈمنسٹریشن ریفارمز کے کمپوننٹ ہم پڑھیں گے، ریفارمز کے کون کون سے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کے آبجیکٹیوز پڑھیں گے ریفارمز کے کہ وہ کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ آخر میں پڑھیں گے آؤٹ کمز آف ریفارمز کہ ان ریفارمز کو کرنے کے بعد ہمیں اس کے آؤٹ کم کیا ملے ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کریں گے ہم لوگ جس چیز کو ہم لوگ پڑھیں گے وہ ہیں اس کے کمپوننٹس آف ریفارمز کے، کہ وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، ایسے مختلف پہلو ہیں، اسپیکٹس ہیں، ایسے عناصر ہیں جو کہ ریفارمز جن پہ ہونا ضروری ہیں۔ ایف بی آر میں مینجمنٹ لیول پہ، ایڈمنسٹریٹو لیول پہ، لوور لیول پہ، ورکنگ لیول پہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو امپروو کرنا ضروری ہے، وہ اس کے کمپوننٹس ہیں ریفارمز کے، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو کمپوننٹ آف ریفارمز جو ہیں، اب سب سے پہلے اس میں ہم لوگ اگر ڈسکس کریں تو مینجمنٹ اینڈ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ڈیزائن ہے کہ جی جو ایف بی آر کا جو مینجمنٹ ڈیزائن ہے یا آرگنائزیشنل ڈیزائن ہے، جیسے کہ آرگینومیٹر میں ہم نے پڑھا تھا، تو اس کو امپروو کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کا، چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ سیمی گورنمنٹ ہے یا گورنمنٹ ہے، اس کا جو سب سے اہم پہلو ہوتا ہے، جو سب سے اس کا ریسورس ہے جس کے بغیر آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ہوتے ہیں ہیومنز۔ تو ہیومن ریسورس کی جو مینجمنٹ ہے، ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ جو ہے اور جو اس کی ٹریننگ ہے، وہ ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری تھا۔ ایف بی آر کا آپ کو پتہ تو ہے کہ جی بیفور 2007 ایف بی آر سی بی آر تھا، لیکن سی بی آر سے جب اس کو ایف بی آر میں کنورٹ کیا گیا تو یہ صرف ایک نام کی حد تک کنورژن نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی اس کو کنورژن تھی، اور اس کو ایک سوچ کے تحت اس کو بدلا گیا تھا، اس میں بہتری لانے کے بارے میں سوچا گیا تھا۔ تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور اس کی جو ٹریننگ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے مختلف ڈائریکٹریٹس بنائی گئیں۔ تقریباً آلموسٹ ہر بڑی سٹی میں جو جہاں پہ ایف بی آر کا آفس ہے وہاں پہ ڈائریکٹریٹ آف ٹریننگز موجود ہیں، جہاں پہ مختلف قسم کے کورسز وغیرہ کروائے جاتے ہیں آفیسرز کو لے کے یا آفیشلز کو لے کر، جس میں کہ کمپیوٹر کورسز وغیرہ ہوتے ہیں، جس میں کہ کچھ آپ کی اسپیشلائز ٹریننگ وغیرہ کے کورسز ہوتے ہیں جو کہ آفیسرز وغیرہ کو کروائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آفیشلز وغیرہ کو بھی مختلف قسم کے کورسز کروائے جاتے ہیں، جس میں کمپیوٹر وغیرہ کے کورسز، ٹیکس لا کے چند ایک سیکشنز وغیرہ کو ان کے بارے میں، اس کے بعد ریکارڈ کیپنگ، فائل کیپنگ، اس طرح کے جو ہیں ٹریننگ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ان کورسز وغیرہ میں سکھائی جاتی ہیں۔
اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جی امپروونگ پروفیشنل ایتھکس. پروفیشنل ایتھکس ایسی کوئی بھی آرگنائزیشن جس کا تعلق پبلک ڈیلنگ کے ساتھ ہو اس میں پروفیشنل ایتھکس بہت اہمیت رکھتے ہیں. آپ ایسی کوئی بھی آرگنائزیشن نہیں دیکھیں گے جہاں پہ پبلک ڈیلنگ نہ ہو اور وہاں پہ آپ ان ایتھکس کے بغیر آپ لوگ ایگزسٹنس کا سوچ بھی نہیں سکتے. جب بھی آپ کسی ٹیکس پیئر کو ٹیکس لائبلٹی اس کے اوپر لگاتے ہیں تو کوئی بھی بندہ نہیں ہوگا اس دنیا میں کہ جب کسی سے آپ لوگ اس سے سب سے دیکھیں ایسٹ ایک پیسہ ایک ایسٹ ہے تو آپ کسی سے اس کے اگر ایسٹ لیتے ہیں تو ٹیکس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ ہم پہ جو ہے نا ایک لائبلٹی ہے, یہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ غیر قانونی چیز ہے. تو ایسی صورتحال میں اس کو ٹیکل کرنا, ٹیکس پیئر کو یہ اطمینان دینا یا ٹیکس پیئر کو یہ احساس دینا کہ وہ یہ جو کام بھی وہ کر رہا ہے جو ٹیکس پے کرے گا وہ ملک اور اس کے اپنے لیے فائدے کی ایک چیز ہے. تو دوسری چیز یہ کہ پروفیشنل ایتھکس صرف یہی نہیں آ جاتے, پروفیشنل ایتھکس یہ بھی آ جاتے ہیں کہ کیا چیز غلط ہے یا کیا چیز ٹھیک ہے. میں اس بات میں ڈیپلی بات نہیں کروں گا, صرف آپ کو ایک جنرل سا آئیڈیا دے سکتا ہوں کہ جی کچھ چیزیں پروفیشنلی طور پہ ٹھیک ہوتی ہیں, کچھ چیزیں پروفیشنلی طور پہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. یہ ہمارا اپنا انٹرنل ایک میٹر ہے, ہمارا اپنا ضمیر ہے, ہم کس چیز کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں. مزید اگر ہم بات کریں جو انٹرنل آڈٹ فنکشن کے بارے میں بات کریں گے تو جی اس کے اوپر بھی بڑی تیزی سے ایف بی آر کے اندر کام ہو رہا ہے. پیک اور ڈیگ میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں. پیک مطلب پبلک اکاؤنٹ کمیٹیز اور ڈیگ مطلب ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹ کمیٹیز. تو انٹرنل آڈٹ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. جہاں پہ بھی ایسی کچھ چیز نظر آتی ہے کہ جس کو آڈٹ والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تو وہ اس کو نومینیٹ کرتے ہیں, اس کو پرومیننٹ کرتے ہیں, اس کو مینجمنٹ کو اس کی نظروں میں لایا جاتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو انٹرنل افیئرز اینڈ ویجیلنس فنکشن کے بارے میں بات کریں گے. اس پہ بھی بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ ایف بی آر کے سسٹم کو آٹومیٹڈ کیا جائے, زیادہ سے زیادہ اس کا ہیومن جو انٹریکشن ہے جو ہیومن اس کو کم کیا جائے اور اس کو کمپیوٹرائز سسٹم کیا جائے تاکہ ٹیکس پیئر اور ایف بی آر کے درمیان جو ایک ڈائریکٹ لنک پیدا ہو جس میں کہ کسی کا بھی انٹرونشن جس کی نہیں ہونی چاہیے. تو ایسے فنکشنز وغیرہ کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو اپنا ایف بی آر کا جو مینجمنٹ لیول کا جو سسٹم ہے لوگوں کے جیسے کہ ان کو دیکھنا, ان کو پرکھنا, اے سی آرز وغیرہ, اے ای آرز وغیرہ, اس کو مزید امپروو کیا جا رہا ہے. باقی اگر ہم بات کریں تو مینیجنگ آرگنائزیشن چینج کی بات ہے جی. چینج ہر جگہ پہ بہت ضروری ہے. چینج کے بغیر آپ لوگ کسی بھی چیز کی ایگزسٹنس کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن چینج ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ نارملی 90% لوگ ہم جو لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ چینج پسند نہیں کرتے ہیں. جو ہماری ایک روٹین ہے, جو ایک ہماری عادت ہوتی ہے یا ہمارا جو کمفرٹ زون ہے ہم اس کو چینج نہیں کرنا چاہتے. ویدر وہ ہمارے حق میں ہے یا نہیں ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ کہ جو ایک اچھے چینجز ہیں جو مینجمنٹ لیول پہ ہونے چاہیے یا مینیجنگ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے جو ضروری ہیں ایسے چینج کو لے کر آنا چاہیے. تو ہائر جو ہماری مینجمنٹ ہیں وہ اس بارے میں بھی پوری طرح سے ایگری ہیں کہ مزید اچھے چینجز جو ہیں نا وہ ایف بی آر میں لے کر آئے جائیں اور اس جتنا جو ایف بی آر کا جو سسٹم ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے. اور یہ ہے کہ ٹیکس پیئر کو جو ہے نا مزید ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں اور اس کا جو کانفیڈنس ہے وہ ہم لوگ حاصل کر سکیں. آگے چلتے ہیں. تو ٹیکس ریفارمز کے ہم لوگ کمپوننٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں. پہلے ہم لوگ مینجمنٹ لیول پہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں. اب ہم جو اگلا کمپوننٹ ہے وہ ہے امپروونگ ریونیو آپریشنز, کہ اس کمپوننٹ کو ہم لوگ کیسے امپروو کر سکتے ہیں جی. تو ظاہری بات ہے جو ایف بی آر کا جو میجر آپریشن ہے جو فنکشن ہے وہ کلیکشن آف ٹیکسیز ہی ہے. اب اس میں کیا کیا چیزیں, اس میں ڈائریکٹ ٹیکسیز ہیں, سیلز ٹیکس ہے اور کسٹم اس میں آ جاتا ہے. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جی جو ڈائریکٹ ٹیکسیز ہیں یہ آپ مطلب کس طرح کے ہونے چاہیے, ریگریسو ہونے چاہیے یا پروگریسو ہونے چاہیے, اس کے بارے میں جو ہے نا وہ دیکھا جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈائریکٹ ٹیکسیز کو
امپروو کرنا یا ڈائریکٹ ٹیکسز کو فنکشن میں لے کر آنا، لوگوں کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا، مین چیز یہ ہے، کیونکہ ہماری جو اکانومی ہے اس کا میجر جو سرکل چل رہا ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ چل رہا ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز عموماً جو ہے نا، یہ ایک تو نیچر میں ریگریسو ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یہ ہماری جو لوئر مڈل کلاس ہے، یہ ہماری جو لوگ جن کی آمدن وغیرہ کم ہے، ان کو یہ لوگ بہت، یہ جو ٹیکسیز ہیں ڈائریکٹ ٹیکسیز، یہ بہت ہٹ کرتے ہیں۔ تو مین چیز جو ہے نا جس کی طرف فوکس کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسیز کو پروموٹ کیا جائے، ڈائریکٹ ٹیکسیز کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، تاکہ ہم لوگ ڈائریکٹ ٹیکسیز کو اپلائی کر سکیں اور اس کی امپلیمنٹیشن آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ پھر ہے سیلز ٹیکس کے بارے میں ہے کہ جی سیلز ٹیکس کو جو ہے نا وہ ایک تو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ جیسے کہ ابھی پی یو ایس جو ایک نئی ڈرائیو چل رہی ہے پوائنٹ آف سیل کے نام سے، کہ سیلز ٹیکس جہاں پہ بھی سیلز ٹیکس کی ڈیڈکشن ہو رہی ہے اس میں ٹرانسپیرنسی کو لے کر آیا جا سکے، اور جو سیلز ٹیکس کسی بھی کسٹمر سے کاٹا جا رہا ہے وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ آف پاکستان کے ہی جو ایکسچیکر آف پاکستان ہے اس میں ہی آنا چاہیے۔ تو اس چیز پہ بھی جو ہے نا اس کو بھی اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ باقی کسٹمز کے جو معاملات ہیں وہ کسٹم ونگز بہتر جانتا ہے، لیکن یہ تین چیزیں ہیں جو کہ ریونیو آپریشنز ہیں جن کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب تک کی بھی جا چکی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا کمپوننٹ ہے وہ ہے اسٹرینتھنگ ریونیو سروسز اسٹیبلشنگ آڈٹ فنکشن۔ تو یہ میرے خیال سے جو آڈٹ وغیرہ کے جو فنکشن ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ اگر بات کریں کہ جو ہمارا آڈٹ سسٹم ہوتا ہے، جو ایف ای آر کا آفیسز ہیں، جو ایف ای آر کے فیلڈ آفیسز ہیں، وہاں پہ دو چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، آڈٹ اور انفورسمنٹ کو۔ آڈٹ کی تھوڑی سی میں آپ کو اگر بتاؤں تو تھوڑی سی بیڈ لک یہ ہے کہ آڈٹ جس کوالٹی کا ہونا چاہیے اس کوالٹی کا ہو نہیں پاتا، اس میں بہت سے فیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے، اس چیز کو آسانی پیدا کرنے کے لیے، مطلب اگر آپ دیکھیں تو بہت سی ہماری ایسی لوگ ہیں کہ جن کو ایف بی آر کے بارے میں ٹھیک طرح سے پتہ ہی نہیں ہے، اور ایون کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ انہوں نے ریٹرن کیسے فائل کرنی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جی وہ اپنی ریٹرن وغیرہ جب فائل کر دیتے ہیں اس میں مختلف قسم کی غلطیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں اور وہ چیز ان کے اگینسٹ چلے جاتی ہے۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، ٹیکس پیئر کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، جو آڈٹ فنکشن ہے اس میں مزید بہتر سے بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر جی اس کے علاوہ اسٹیبلشنگ نیشنل انٹیلیجنس اینڈ رسک مینجمنٹ سسٹم ہے، اور اسٹیبلشمنٹ آف کسٹم فنکشن ہے، یعنی کہ جو ہمارا انٹیلیجنس سسٹم ہے اس کو ایف بی آر مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جہاں پہ بھی ٹیکس چوری ہو رہی ہے، ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے، ٹیکس اوائڈنس ہو رہی ہے، اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انٹیلیجنس سسٹم کو مزید بہتر سے بہتری کی طرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے بہت سی کچھ کمپوننٹس ہیں جس کے بارے میں آج سے 2 سال پہلے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جو ہمارا ایک خاص ہمارا طبقہ ہے، ہمارے جو اسپیشلی جو ٹریڈر ایسوسیشنز وغیرہ ہیں، ان کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ فورس اس چیز کے اگینسٹ ملی، اور اس چیز کو جو ہے نا پھر امپلیمنٹ پوری طرح سے نہیں کیا جا سکا تھا۔ بہرحال کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ آڈٹ سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کریں، اور ہمارا جو انٹیلیجنس سسٹم ہے اس کو ایسا کیا جائے کہ جہاں پہ بھی ٹیکس ایویژن سکیمز یا ٹیکس اوائڈنس سکیمز کو دیکھا جا رہا ہو یا کیا جا رہا ہو، ان کو فوراً سے ختم کیا جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا کمپوننٹ ہے جی ٹیکس ریفارمز کا، وہ آ جاتا ہے ٹیکس کمپلائنس کلچر اور اڈاپٹنگ آف رسپانسو انفارمیشن ٹیکنالوجی سسٹم۔ اس سے پہلے ہم لوگ 2 فنکشنز پڑھ چکے ہیں، مطلب ٹوٹل آپ کے جو ریفارمز کے جو کمپوننٹ ہیں وہ 4 کمپوننٹس بن جاتے ہیں۔ بات کریں اگر ہم لوگ ٹیکس کمپلائنس کلچر کی، تو سمپلی ورڈز میں اگر آپ کو بتاؤں تو وہ یہی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے مختلف قسم کی کمپینز وغیرہ بھی چلائی جاتی ہیں، اور مختلف آر ٹی اوز وغیرہ میں میٹنگز وغیرہ بھی رکھی جاتی ہیں، جو کہ وہاں کے تاجر برادری ہے یا وہاں کے جو اس علاقے کے
اچھے جو ایسوسیشنز وغیرہ ان کے ساتھ ملا جاتا ہے اور ان کو اس چیز کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں، اپنے رجسٹریشن وغیرہ کروائیں، اس کے علاوہ اپنی جو ریٹرنز وغیرہ ہیں اس کو ٹائملی فائل کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ جی اسٹیبلشنگ آف فیسیلیٹیشن اینڈ ٹیکس ایجوکیشن فنکشن ہے. اس آپ کو اگر آرگینوگرام یاد ہو تو اس میں آپ دیکھیں گے، آپ پڑھیں گے کہ وہاں پہ ایک فیٹ ونگ ہے جس کا یہی کام ہے کہ وہ ٹیکس پیئر کو ایجوکیٹ کرے. اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے ایک کمپین بھی چلی تھی کہ جس میں مختلف سیلیبریٹیز وغیرہ کو جو ہے وہ لے کر آئے تھے، اور انہوں نے یہ ایک میسج دیا تھا، پوری مطلب قوم کو ایک میسج ڈلیور کر رہے تھے کہ جی وہ جو ٹیکس لائبلٹی ہے اس کو وہ پے کریں اور اچھے طریقے سے پے کریں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کا یہ ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے اور ٹیکس کمپلائنس کلچر کو پروموٹ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا ہو سکے. اس کے بعد ہے جی اڈاپٹنگ رسپانسو انفارمیشن ٹیکنالوجی سسٹم ہے. جی آج کا آپ کو جیسے پتہ ہے دور ہی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا چل رہا ہے. اس کے بغیر تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ایف بی آر ایک ایسا ادارہ ہے جس میں پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ ہے. آلموسٹ چند ایک سالوں میں، پچھلے 2 سال میں جو ٹیکس ریٹرنز ہیں ان کی اگر آپ لوگ دیکھیں تو وہ راؤنڈ اباؤٹ 7 لاکھ کے فگر کراس کرتی ہوتی تھی، جو کہ اب میرے خیال سے 1.5 اور 1.6 ملین کے قریب یہ فگر پہنچ چکا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا انفارمیشن ٹیکنالوجی سسٹم موجود ہونا چاہیے جس کو یوز کر کے جو ہماری ایک عوام ہے، جو ہمارے لوگ ہیں وہ اور جو ایف بی آر ہے، اس کے درمیان میں ایک برج قائم ہونا چاہیے. ایک ایسا وے آف کنیکشن موجود ہو کہ لوگ ایزیلی اس کو ٹچ کر سکیں، لوگ ایزیلی اس کو رسپانس دے سکیں، اور جو بھی وہ لوگ دیکھنا چاہیں، کرنا چاہیں، ان کو ایزیلی ان کو اس تک رسائی ہو، اسیس ہونی چاہیے. تو یہ آج کل کے دور میں وداؤٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی ناممکن ہے. تو جی کمپوننٹس کی اگر بات کریں ریفارمز کی، تو انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ایک ایسا کمپوننٹ ہے جس کو امپروو کرنے کی بہت ضرورت ہے اور اس کو کیا بھی جا رہا ہے. مزید آگے چلتے ہیں جی. تو یہ تھے اس کے 4 کمپوننٹس ریفارمز کے. اب ہم بات کریں گے اس کے آبجیکٹیوز کی. تو نمبر 1 اس کا ہے جی گیننگ اسٹیک ہولڈر رسپیکٹ ہے. اس کا سب سے بڑا آبجیکٹیو ہے، جیسے ہم لوگ پہلے بات کر چکے ہیں کہ جی جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہمارے ٹیکس پیئرز ہیں، تو ان کا اعتماد جیتنا، ان کو رسپیکٹ دینا بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں جو ریفارمز ہونی چاہیے، ان کے جو ہمارا ایک آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے اسٹیک ہولڈر کو رسپیکٹ دے سکیں. اس کے بعد سیکنڈلی اگر بات کریں تو سبسٹینشل ریڈکشن آف کرپشن، ٹرانسپیرنسی، انٹرنیشنل رپورٹ. وہی بات ہے کہ ہم لوگ ایسے کون سے ریفارمز لے کر آئیں کہ جس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ کرپشن کا خاتمہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ جی ہم لوگ جو ٹیکس میں جو ریڈکشن آتی ہے اس کو ختم کیا جا سکے. اس کے بعد اگر تھرڈ بات کریں آن ٹیکس فیسیلیٹیشن رینکنگ امپروو ٹو 32 ان 133 کنٹریز ریسنٹ رپورٹ. کچھ عرصہ پہلے کی رپورٹ کے مطابق، یہ میں کوئی جنرلی بتا رہا ہوں، یہ اس میں مطلب میں کوئی اپنی طرف سے فگر یوز نہیں کر رہا، یہ آپ ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے 32 نمبرز جو ہے نا وہ امپروو کیا ہے ان ریفارمز کی وجہ سے. تو ایک ہمارا آبجیکٹیو یہی ہے کہ ہم لوگ مزید اس کو امپروو کر سکیں. امپروو پرفارمنس ہے، جو ریونیو ٹارگٹس وغیرہ ہیں ان کو اچیو کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو مطلب سپریس نہ کیا جائے اور ان کو اچیو کیا جائے. 5th نمبر پہ اگر بات کریں جی انکریز ان ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بائی 0.3% ایچ ایئر فرام 2004 to 5 ایز اگینسٹ agreed KPIs of 0.2%. نمبر 6 پہ اگر بات کریں تو کریٹنگ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہے. نمبر 7 انٹروڈیوسنگ پروفیشنلزم، انٹیگریٹی، ٹیم ورک، کرٹسی، رسپانسونیس، ٹرانسپیرنسی اینڈ فیئرنیس ہے. یہ ہم لوگ سب لوگ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ آبجیکٹیوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے وہ تھے ریفارمز کے کمپوننٹس تھے، یہ ریفارمز کے آبجیکٹیوز ہیں. تو اگر آپ کو مطلب پیپر میں اگر پوچھا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپوننٹس اور یا آبجیکٹیو دے کر اس میں سے آپ کو 4 MCQs وغیرہ دے دیے جائیں، تو اس میں سے آپ سے پوچھا جائے کہ جی کون سا کمپوننٹ جو ہے MCQ ہے وہ کمپوننٹ میں آتا ہے، یا کون سا جو MCQ ہے وہ اس کے
جو آبجیکٹیو ہیں اس میں آتا ہے. تو آپ لوگ اس کو اسی طرح ترتیب سے ہی یاد کر لیجئے گا کہ کمپوننٹس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. کمپوننٹس میں جو 4 چیزیں ہیں اس کے بعد ان کے فردر کتنے حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور آبجیکٹیوز کتنے ہیں. تو 10 اس کے آبجیکٹیوز ہیں. 8th پہ اگر ہم بات کریں تو وہ ہے فیسیلیٹیٹنگ اینڈ پرووائڈنگ سروس ٹو دا ٹیکس پیئر. ڈیفینیٹلی ٹیکس پیئر کو اگر ہم لوگ سروس پرووائڈ نہیں کریں گے یا ٹیکس پیئر کو ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو وہ ہم سے انوائڈ ہوگا اور کیا ہوگا کہ جی ٹیکس کی جو ہماری جو کلیکشن ہے یا جو ہمارے ٹارگٹس ہیں وہ اچیو نہیں ہو سکیں گے. ریڈیوسنگ دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے. ان آبجیکٹیوس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف ایف بی آر کے ہی اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہے، انڈائریکٹلی طور پہ یہ بزنسز کو بھی امپلیمنٹ ان پہ بھی ہوں گے یا ان کو بھی ہٹ کریں گے. تو اس میں اس چیز کو یاد رکھنا بہت ضروری تھا کہ جو ڈوئنگ بزنس ہے اس کی کاسٹ کو کم کیا جائے. ڈیفینیٹلی جب ٹیکس ڈیکریز ہوگا تو کاسٹ آف بزنس بھی کم ہوگی، جب ٹیکسز انکریز ہوں گے تو کاسٹ آف بزنس بھی انکریز کرے گی. اسی طرح سے 10th پوائنٹ ہے، یہ آپ لوگ اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیجئے گا یا اپنے پاس ان کو لکھ کے رکھ لیں اور ان کو اسی طرح سے یاد کر لیجئے گا. اس کے بعد اگر ہم آگے بات کریں تو آگے چلتے ہیں. یہ تھے آبجیکٹیوس. ہم لوگوں نے کمپوننٹس پڑھ لیے، ہم لوگوں نے آبجیکٹیوس پڑھ لیے. اب ہم پڑھیں گے اس کا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آؤٹ کمز آف ریفارمس، کہ جو ہم نے کمپوننٹس کو امپروو کیا ریفارمس کا، اس کے بعد ہم نے جن آبجیکٹیوس کو سامنے رکھ کے ان کمپوننٹس کو امپروو کیا، تو ان دونوں چیزوں کا امپیکٹ کیا آئے گا، اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. ٹیکس ایڈمنسٹریشن ریفارم کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کیا ریفارمز ہوں گے، اس کے بارے میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ وہ کیا آؤٹ کمز ہیں جو کہ ہم لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی طور میں ایف بی آر میں دیکھیں گے. تو سب سے پہلے جو ہم لوگ اس کا آؤٹ کم دیکھتے ہیں ریفارمز کا، وہ ہے جی اوور آل انکریز ان دا ریونیو کلیکشن اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو دا اچیومنٹ آف فسکل ٹارگیٹس، کہ جو بھی ہمارے ہر سال کے فسکل ٹارگیٹس ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے ہم لوگ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ یوز کریں تاکہ وہ کنٹریبیوٹ کریں کہ ہم لوگ اپنے فسکل ٹارگیٹ کو اچیو کر سکیں. اس کے بعد اس کا جو نیکسٹ اس کا جو آؤٹ کم ہے اس کا ڈائریکٹلی ریلیشن ہوگا انکریز ان ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، کہ جو ہماری جی ڈی پی ریشو ہے اس کا جو ٹیکس کے ساتھ جو اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لنک ہے اس کو ہم لوگ انکریز کر سکیں. اس کے بعد کلیکشن آف آپٹیمم ٹیکس ریونیوز ہے. ڈیفینیٹلی ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے ٹیکس ریونیوز کو نہ صرف یہ کہ اس کو انہینس کریں بلکہ اس کو ہم لوگ اچیو بھی کریں. تو اس کا ایک آؤٹ کم تو یہ ہو گیا. براڈننگ آف ٹیکس بیس ہے. براڈننگ آف ٹیکس بیس کے اوپر پچھلے 3 سے 4 سال سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اگر ہم لوگ بات کریں کرنٹ گورنمنٹ کی تو اس گورنمنٹ میں براڈننگ آف ٹیکس بیس کو لے کر بہت زیادہ کام کیا گیا ہے. اس پہ بہت زیادہ کام ہو بھی رہا ہے. مطلب جیسے کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو فگر پہلے 4 لاکھ سے 5 لاکھ کا تھا ریٹرنز فائلنگ کا، انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کا، این ٹی این ہولڈرز کا، وہ اب جمپ کر کے تقریباً 1.6 یا 1.5 ملین کو ٹچ کر چکا ہے. اسٹرینتھنگ آڈٹ اینڈ انفورسمنٹ پروسیجرز، جیسے کہ آپ کو پہلے میں نے بتایا ہے کہ جی فیلڈ آپریشنز یا فیلڈ آفیسز میں 2 پہلو یا 2 ونگز ہوتے ہیں، انفورسمنٹ یا آڈٹ ونگ. ان کو اسٹرینتھنگ کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے ریفارمز کرنے کی ضرورت پڑی. گارنٹی فیئرر اینڈ مور ایکویٹیبل اپلیکیشن آف ٹیکس لاز، کہ ایسے ٹیکس لاز کو لے کے آیا جائے جو کہ ایکولی ہر کسی کے اوپر لاگو ہوں، اور مطلب یہ کہ پروگریسو ٹیکسیشن کو اس کو یوز کیا جائے، اس کو امپروو کیا جائے. انکریز ان ٹرانسپیرنسی اینڈ انٹیگریٹی، کسی بھی پبلک سیکٹر میں، پبلک آرگنائزیشن میں یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے کہ وہاں پہ ایک تو ٹرانسپیرنسی ہو، انٹیگریٹی ہو. اس چیز کو انہینس کرنے کی ضرورت تھی. یہ بھی ایک آبجیکٹیو تھا ریفارمز کا. امپروو افیکٹونیس، رسپانسونیس اینڈ ایفیشینسی. اس کے بعد
ہے جی، فیسیلیٹیٹ اینڈ پروموٹ والنٹری کمپلائنس ود ٹیکس لاز. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر چیز کے اوپر اہمیت کی حامل ہے. جب تک ہم بینگ اے ٹیکس پیئر ہم لوگ خود انٹرنلی طور پہ اس چیز کو دیکھیں گے نہیں، کمپلائنس نہیں کریں گے، اس وقت تک ٹیکس ایویژن یا اوائرنیس اسکیمز جو ہیں نا وہ چلتی رہیں گی، ٹیکس کے ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکیں گے. تو اس چیز کو امپروو کرنے کی بہت ضرورت تھی. اس کے علاوہ پرووائڈ ٹرانسپیرنٹ اینڈ ہائی کوالٹی ٹیکس سروسز، جیسے کہ اس کے آپ لوگ میننگ سمجھ رہے ہیں. تو یہ تھا جی ہمارا ٹیکس ایڈمنسٹریشن اور ریفارمز کے بارے میں ایک چھوٹا سا لیکچر. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. آپ اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور ڈالیں. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اپریشیٹ کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور دوسرے جو انسپیکٹر انلینڈ ریونیو اسپرنٹس ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں. کل تک کے لیے اجازت دیں. انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن 57 سے آنورڈ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ کل انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو لیکچر دوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی.